الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نجات کا ذریعہ بتائیے، یعنی وہ اعمال بتا دیجئے کہ جس کو اختیار کر کے میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں اور وہ میری خلاصی اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہونی چاہیے، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے۔ اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا گھر سے باہر جب کوئی دینی یا دنیاوی کام نہ ہو، ضرورت اور حاجت نہ ہو، تو اب بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا اور بلا ضرورت جو ہے گھومنا پھرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ البتہ دنیاوی یا دینی ضرورت کے لیے یا جو ہے کسی کے جنازے میں شریک ہونا، عیادت کے لیے جانا، یہ دینی محافل مجالس میں شریک ہونا، یہ چیزیں انسان کے لیے جو ہے مفید ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ مطلقاً بلا کسی ضرورت اور حاجت کی گھومنا پھرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت میں۔ حضرت عثمان بن مظعون یہ جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کے جو ہے صاحبزادے صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان افراد میں ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی، اور یہ مہاجرین میں سب سے پہلے صحابی ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں وفات فرمائی۔ ان کو جو ہے سن 2 ہجری میں مدینہ میں یہ پہلے صحابی وفات ہو گئے تھے، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس کے لاش مبارک کو بوسہ دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اس صحابی نے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے سیر کرنے کی، سیر و سیاحت کی اجازت دیجئے، گھومنے پھرنے کی اجازت دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کے لیے سیر و سیاحت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے بغیر کسی منفعت کے سیر و سیاحت کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس سے منع فرمایا، کیونکہ زمین میں گھومنا پھرنا اور دور دراز کا سفر اختیار کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ میں مطلوب اور محمود ہے۔ محض سیر و سیاحت کی خاطر خواہ مخواہ دنیا کی چکر کاٹنا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سوائے تھکاوٹ کے، سوائے فضول خرچی کے، سوائے بد نظری کے، سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ملتا، اور نہ اس سے کوئی آخرت میں جو ہے آپ کو کوئی منفعت اور بلائی حاصل ہوتی ہے۔ تو بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا اور گھومنے پھرنے سے بہت سارے جو ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، خاص کر فتنے کے زمانے میں گھر میں رہنا انسان کو فتنوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کا بہترین جو ہے تدبیر ہے۔ فضول محافل مجالس لگانا، ان میں دوسروں کی غیبتیں اور تبصروں میں مشغول ہونا، یہ اپنی زندگی کی قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو نصیحت فرمائی گئی اس حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بری محافل مجالس اور غلط دوستی اور صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے، بہت قیمتی نصیحت ہے۔ باہر گھومنے پھرنے کی بنسبت اپنے ہی گھر میں رہنا اس میں عافیت ہے۔ بعض دوستی اور تعلقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ اور انسان قیامت کے دن ایسے بری لوگوں کی دوستی پر افسوس کرے گا کہ اے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، ندامت کرے گا، مگر پھر اس دن جو ہے ندامت
یہ انسان کو کوئی نجات نہیں دلا سکے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اس طرح جو ہے ارشاد فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن کاٹ کاٹ کر کھائے گا گنہگار اپنے ہاتھوں کو، اور کیا کہے گا؟ کہے گا کہ کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا آ، رسول کے ساتھ راستہ، یعنی آپ علیہ السلام نے جو راستہ ہمیں بتلایا، کاش کہ میں وہ جو ہے پکڑتا ہے، افسوس میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی جو وجہ ہے وہ غلط دوستیوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی صالحین کے صحبت کی تاکید اور بری صحبتوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بری لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔